عزیزان گرامی قدر، ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو ربیع الثانی ان کے جانشین رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے، رسول اللہ علیہ السلام کے وارث، رسول اللہ علیہ السلام کے نائب، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا مہینہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اولیاء کی جو جماعت ہے، اس جماعت میں جس قدر محبت کے ساتھ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کو دیکھا جاتا ہے، چاہا جاتا ہے، دنیا میں کوئی اور ہستی اولیاء کی جماعت میں اس قدر مقبول نہیں ہے۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ایک ایسی ہستی ہے جن کو پوری دنیا کے مسلمان، ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان ان کو جانتے ہیں، چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ حیدرآباد والے سمجھتے ہیں کہ یہ حیدرآباد والوں کا خاصہ ہے کہ وہ غوث اعظم دستگیر سے پیار کرتے ہیں، مگر آپ اگر دیکھیں، اور بالخصوص اگر آپ بغداد شریف جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والے لوگ غوث پاک سے عرب ہیں، بہت پیار کرتے ہیں غوث پاک سے، بڑی عقیدت رکھتے ہیں غوث پاک سے۔ جب تک آپ بغداد نہیں جائیں گے یہ منظر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ غوث پاک کی محبوبیت کیا ہے اور غوث اعظم دستگیر سے کیسی محبت دنیا کرتی ہے۔ حیدرآباد میں بیٹھے بیٹھے وہ منظر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ یہ باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ حیدرآباد والوں نے شروع کر لیا یا ہندوستان والوں نے شروع کر لیا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وسوسے ہیں شیطانی، یہ اس وقت تک انسان کے ذہن میں باتیں گردش کرتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ یہاں رہتے ہیں، چونکہ ان کی نظر چھوٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں بنا رکھی ہیں۔ مگر عزیزان گرامی قدر، جب آپ بغداد جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پوری دنیا سے غوث پاک کے چاہنے والے بغداد شریف پہنچ جایا کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی عقیدت ہے۔ شام والے غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، عراق والے غوث پاک سے پیار کرتے ہیں، اور عزیزان گرامی قدر سیریا والے، میں نے اپنی خدمت میں کیا، غوث پاک سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ انگلینڈ سے غوث پاک کے غلام آتے ہیں، کینیڈا سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں غوث پاک کے چاہنے والے نہیں رہتے؟ میرے دوستو، اب چاہتے کیوں ہیں لوگ؟ وجہ کیا ہے چاہنے کی؟ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا چاہنے کا۔ بات اتنی ہے کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ بات اتنی ہی ہے کہ یہ محبت کیوں ہے، یہ وجہ کیا ہے محبتوں کی؟ تو سیدھا سادہ اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اور اللہ ہی کی محبوبیت کی وجہ سے وہ اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بن جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، محبوبیت، اس پر میں آج کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا۔ غوث پاک کی ہستی کی طرف اگر آپ نگاہ کر کے دیکھیں، غوث پاک طرف، بڑے پیر کی طرف، عبد القادر جیلانی کی طرف، عزیزان گرامی قدر، ان کی ہستی بھی بہت بڑی، ان کے نام بھی بہت زیادہ، مختلف ناموں سے دنیا کے لوگ ان کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، جس قدر اہتمام سے غوث اعظم دستگیر کی نیاز ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی نیاز نہیں ہوتی۔ جس قدر اہتمام کے ساتھ غوث پاک کی فاتحہ ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی فاتحہ نہیں ہوتی۔ عزیزان گرامی قدر، غیر معمولی عقیدتوں کے ساتھ لوگ غوث اعظم دستگیر کی نیاز کرتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کی فاتحہ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، نہ میں غوث پاک کی نیاز پر کچھ عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، نہ غوث اعظم دستگیر کی محبوبیت کے حوالے سے کچھ عرض کرنے بیٹھا ہوں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم دستگیر کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو غوث پاک کی کرامتیں ہیں۔ بڑے پیر کو اللہ تعالیٰ نے کرامت والا بنایا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کا نام لو تو کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت ایک ایسی بات کو کہتے ہیں جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جس کو عقل انسانی جس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کرے اور وہ واقع ہو، اس کو کہتے ہیں کرامت۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر میرے پیٹ میں جلوگر ہوئے بحیثیت بیٹا۔ عالم کیا تھا؟ اگر مجھے چھینک آتی میں الحمدللہ کہتی تو پیٹ سے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی جواب میں کہتے یرحمک اللہ، اللہ پر رحم فرمائے۔ بچپنے ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، غوث پاک کی کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بچپنے میں بھی دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے۔ یہ دنیا میں آپ کہیں نہیں سنے ہوں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں آنے والا بچہ جس کے جسم میں بھی ابھی روح داخل ہوئی ہو، وہ کلام کرنے لگ گیا ہے۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ یہ بڑے پیر کا اللہ رب العزت نے اپنی محبوبیت کے لیے انتخاب فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو محبوب سبحانی بنایا تھا، تو پھر ان کے ذریعے اللہ نے کرامتوں کا ظہور فرمایا۔ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، دنیا میں وہ جلوگر ہوئے تو بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کو جب بھی تنہا چھوڑا جاتا
وہ اللہ 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 اپنی چھوٹی سی زبان میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے. یہ غوث پاک کا خاصہ تھا. بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کے اعمال میں سارا گیلان گواہی دیتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رمضان المبارک کی شب میں پیدا ہوئے. پہلا روزہ تھا. بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے پورا رمضان روزہ رکھا. پیدا بھی ادھر ہوئے, ادھر روزے کا آغاز فرما دیا. یہ کیا تھا؟ یہ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی کرامت تھی. عزیزان گرامی قدر, غوث اعظم دستگیر جس رات دنیا میں تشریف لائے, اس رات 1100 بیٹے لوگوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے. جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سارے بچوں کو اپنا ولی بنا لیا. یہ کیا تھا؟ یہ غوث اعظم دستگیر کی کرامت تھی کہ وہ صرف ولی بن کر نہیں آ رہے ہیں, جو ان سے نسبت پا لیتا ہے اللہ اسے بھی اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر, اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کو غیر معمولی کرامتوں کا منبع بنایا. میرے دوستوں, میں آپ لوگوں کو کیوں سنا رہا ہوں؟ اس زمانے میں عقیدے میں کمی آتی چلی جا رہی ہے. پہلے کا زمانہ جو تھا وہ عقیدت والوں کا زمانہ تھا. یہ جو زمانہ ہے جس دور سے مراد گزر رہا ہے بد عقیدگی پورے عروج پر ہے. یہاں اہل اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے عقیدتوں کی, یہاں یہ ڈاؤٹ کا زمانہ ہے, یہ شک کا زمانہ ہے, یہ تردد کا زمانہ ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر, یہ اس زمانے کے جو انسان ہیں وہ اہل اللہ کو بھی اپنی طرح دیکھنے لگے ہیں, اور اہل اللہ کی جو خاصیتیں ہیں اور اللہ والوں کو جو اللہ خصوصیات سے نوازتا ہے اس کا وہ اقرار کرنا نہیں چاہتے. اور عزیزان گرامی قدر سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری باتیں ہوائی باتیں ہیں. عزیز دوستو, ایسا نہیں ہے. آج بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے, آج بھی لوگ کرامتیں دیکھتے ہیں. عزیز دوستو, یہ بات صحیح ہے کہ کرامتوں کا ریشو پچھلے زمانے کے مقابلے میں کم نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے لوگ باادب تھے تو کرامتوں کا ظہور زیادہ ہوتا تھا. اس زمانے کے لوگ بے ادب ہیں. کرامت دیکھنے کے بعد اگر کوئی بندہ ولی کی عظمت کا انکار کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اس کی قدرت کا انکار کر کے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے. اس واسطے اہل اللہ نے اپنے آپ کو چھپایا. مگر عزیزان گرامی قدر, کرامتیں بڑے پیر کی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کرامتیں ہی کرامتیں آپ کو نظر آئیں گی. اب یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کرامتیں ہوتی کیسے ہیں, کیا قرآن سے یہ ثابت ہیں؟ اس کی طرف بھی میں آؤں گا. پہلے آپ ذرا دیکھیں کہ غوث پاک ہیں کیسے. والدہ کی شکم میں ہیں, یرحمک اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں, دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں, اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں. رمضان کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے, غوث اعظم دستگیر روزے رکھنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی قدر, استاد کے سامنے لے جا کر ان کو بٹھایا جاتا ہے. استاد کہتے ہیں عبد القادر میں تمہیں جو پڑھاؤں پڑھو. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں پہلے میں وہ پڑھ لیتا ہوں جو مجھے آتا ہے, اس کے بعد آپ وہ جو پڑھائیں جو میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں پڑھو. غوث اعظم دستگیر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. استاد کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی امی نے آپ کو سورہ فاتحہ یاد دلا دی, ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے. غوث پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں مجھے سورۃ البقرہ بھی آتی ہے. انہیں وہ کہتے ہیں پڑھو. حضرت پیران پیر پورا سورہ بقرہ سنا دیتے ہیں. وہ حیرت سے سنتے چلے جاتے ہیں. 4 سالہ نوجوان پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں, حیرت زدہ ہو کر سنتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ہو گیا آپ کا پڑھنا؟ غوث پاک فرماتے ہیں نہیں مجھے سورہ آل عمران بھی یاد ہے. سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہیں, پھر سورۃ النساء کی تلاوت کرتے ہیں, پھر سورۃ المائدہ کی تلاوت کرتے ہیں, پھر سورۃ الاعراف کی تلاوت کرتے ہیں. غوث اعظم دستگیر تلاوت پر تلاوت کرتے جا رہے ہیں. سورۃ الانفال کی تلاوت کی, سورۃ التوبہ کی تلاوت کی, سورۃ یونس کی تلاوت کی, سورۃ الحجر کی. غوث پاک تلاوت کرتے جا رہے ہیں, حیرت سے وہ سنتے چلے جا رہے ہیں. 1 2 3 4 18 پارے غوث اعظم دستگیر نے ختم فرما دیے. ان کے استاد نے فرمایا آپ 19واں پارہ پڑھیے. غوث پاک نے فرمایا مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا کیوں یاد نہیں؟ کہنے لگے میری امی جان 18 پاروں کی حافظہ ہیں, وہ روزانہ 18 پاروں کی تلاوت کرتی ہیں. ان کی تلاوت سنتے سنتے مجھے یہ 18 پارے یاد ہو گئے ہیں. عزیزان گرامی قدر, یہ کیا ہے؟ 18 پاروں کا یاد ہو جانا یہ کرامت ہے, یہ بلا شک و شبہ کرامت ہے. عزیزان گرامی قدر, اگر آپ غوث پاک کی طرف نگاہ کریں تو صرف کرامتیں ہی کرامتیں آپ کو ظاہر ہوتی ہیں. عزیز دوستو, بڑے پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ان سے لوگوں نے پوچھا آپ نے کب جانا انک متی علمت انک ولی اللہ. پوچھنے والوں نے پوچھا غوث پاک آپ نے کب جانا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ارشاد فرمایا میرے ساتھ 2 باتیں ہوئی. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ ارشاد فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ بقرعید کی عید آئی تھی اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں جانور خریدے تھے. ہماری بستی میں بھی ایک صاحب ایک خوبصورت گائے لے کر آئے, اور جب وہ گائے لے کر آئے تو سارے بچے گائے کے پیچھے بھاگنے لگے. میں بھی, چونکہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے عید کا, میں بھی گائے کے پیچھے بھاگنے لگا. سارے بچوں سے زیادہ میرے اندر جرأت تھی, بہادری تھی اور ہمت تھی. میں بھاگتا ہوا گیا.
اور سارے بچے پیچھے بھاگ رہے تھے. میں گیا اور میں نے گائے کی دم تھام لی. جو ہی میں نے دم تھامی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی بخشی، بولنے کی طاقت بخشی. گائے میری طرف پلٹی، پلٹ کر کہا الہٰذا خلقت یا عبد القادر، اے عبد القادر جیلانی کیا آپ اس واسطے پیدا کیے گئے ہیں؟ حضرت پیران پیر ارشاد فرماتے ہیں یہ سوال جب گائے نے مجھ سے کیا میں جان گیا کہ میں عام بچہ بن کر پیدا نہیں ہوا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا کر پیدا فرمایا ہے. عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں میں پہلی مرتبہ مکتب کی جانب گیا تو میں جب نکلا اپنے گھر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آگے پیچھے فرشتے دوڑ رہے ہیں. میں اپنے سر کی نگاہوں سے فرشتوں کو دیکھ رہا تھا اور فرشتے میرے آگے پیچھے دوڑتے ہوئے یہ لوگوں سے کہتے جا رہے تھے افسحوا افسحوا لولی اللہ، لوگوں راستے بناؤ، دیکھو اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے. عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کو اللہ رب العزت نے کرامتوں کا منبع بنایا. میرے دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باتیں ہم مانیں یہ کیسے ہو گیا؟ عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کی قدرت ہے. آپ کب انکار کریں گے؟ جب آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی قدرت کے باعث نعوذ باللہ. عزیزان گرامی قدر، معجزہ پیغمبر کا ہوتا ہے تو ہاتھ پیغمبر کے ہوتے ہیں، قدرت خدا کی ہوا کرتی ہے. اور کرامت جب کسی ولی کی ہوتی ہے، ظاہر میں ولی ہوتا ہے، باطن میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے، یہ ادراک اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت ہے. عزیز دوستو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، حقیقت آپ کے سمجھنے سے نہیں سمجھنے سے بدل نہیں جاتی. محبوب بگیت جو اللہ رب العزت نے بڑے پیر کو عطا فرمائی ہے، عطا فرما دی ہے. آپ مانیں تو بھی فائدہ آپ کا، نہیں مانے تو بھی نقصان آپ کا. عزیزان گرامی قدر، محبوب سبحانی کا جو ٹائٹل غوث اعظم دستگیر کو عطا فرمایا گیا، غوث الاعظم کا جو لقب بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کو دیا گیا، قندیل نورانی کے نام سے وہ دنیا میں جانے اور پہچانے گئے. میرے دوستو ہم مانے تو بھی فائدہ ہے، نہیں مانے تو ہمارا نقصان. عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ان کو دے دی ہے وہ شانیں، اللہ نے اس مرتبے پر ان کو فائز فرما دیا ہے. اب ہم مانیں تو کیا، ہم مانیں گے تو ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، ہم نہیں مانیں گے تو ہم ان کی فیوز سے محروم ہوں گے. عزیزان گرامی قدر، اتنی ہی بات ہے. اگر آپ یقین رکھیں، اگر آپ بلیو رکھیں، اگر آپ بھروسہ رکھیں، اگر آپ عقیدت رکھیں تو پھر عقیدتوں کی برکتیں انسان کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہوتی ہیں. میں نہیں مانتا ان باتوں کو، نہیں ماننے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ ان کی توجہات سے، ان کے فیوز سے محروم رہ جاتے ہیں. عزیز دوستو، بڑی محرومی ہے کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب بنائے اور آپ اس کے ماننے کا انکار کریں، بڑی محرومی ہے. عزیز دوستو، دوسرے لفظوں میں یہ بدبختی ہے کہ اللہ کسی کو اپنا محبوب بنائے، آپ بولے میں نہیں مانتا، اللہ بولے گا میں محبوب بناؤں اور تو نہیں مانتا، یعنی تم میرے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے، میں کسی کو محبوب. عزیزان گرامی قدر، بہت سے لوگ سوال کر لیتے ہیں وہ غوث پاک اللہ کے دوست ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ عزیز دوستو، دوست ہیں کیسے پتا چلا؟ اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے کہ اللہ کے جتنے دوست دنیا میں جلوہ گر ہوئے ان ساروں نے کہا ہمیں جو دوستی اللہ کی ملی ہے اس واسطے ملی ہے کہ غوث پاک نے اپنے قدم ہمارے گردنوں پر رکھے ہیں. ہماری گردنوں پر جب غوث پاک کے قدم آئے تب جا کر اللہ نے ہمیں دوست بنایا. میرے دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، جن کو ولایت نہیں ملی، جن کو ولایت کی واؤ سے کوئی تعلق نہیں، وہ انکار کرتے پھریں تو ان کا انکار ان کی جگہ. مگر عزیزان گرامی قدر، جن کو اللہ نے ولایتوں سے سرفراز فرمایا، اللہ نے جن کو اپنا دوست بنایا، اللہ نے جن انسانوں کو اپنی دوستی کے لیے چنا، پوری دنیا کے سارے ولی، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا کے سارے ولی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے سردار کو غوث الاعظم جیلانی کہتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، بغداد کے والی کو، سلطان کو غوث اعظم جیلانی کہتے ہیں. میرے دوستو، عام بندے میں نہیں کہا، یہ بڑے بڑے اولیاء، اکابر اولیاء نے کہا. امام احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز، ولیوں کی جماعت میں بہت بڑا نام ہے امام احمد کبیر رفاعی کا. جو نہیں جانتے ہوں گے، مگر جو پڑھے لکھے ہیں. عزیزان گرامی قدر، ایک پرابلم ان کا یہ بھی ہے، ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، آپ اہل اللہ کو پڑھیں، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. آپ نفرت کی اینک لگا کر بیٹھے ہیں میں نہیں مانتا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پہلے جانیں، جب آپ ان کو جانیں گے تو پھر مانیں گے. عزیز دوستو، حضرت امام احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز فرماتے ہیں کہ جو کوئی بغداد جاتا ہے اور غوث پاک کی زیارت کیے بغیر بغداد سے لوٹ جاتا ہے، وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو،
اگر بغداد جائے اور بڑے پیر کی زیارت کرے بغیر لوٹ جائے، اللہ اسی دن اس کی ولایت چھین لیا کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ امام احمد کبیر رفاعی کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو مطلب کیا ہے؟ امام احمد کبیر رفاعی دنیا بھر کے سارے ولیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں، ولایتیں باقی رہتی ہیں تو غوث پاک سے عقیدت کے بعد باقی رہتی ہیں۔ ولی باقی رہتا ہے تو ان کے نظر کرم سے باقی رہتا ہے۔ میرے دوستو، ولایت باقی نہیں رہتی ان کے نظر کرم کے بغیر تو ولایت مل کیسے سکتی ہے ان کے نظر کرم کے بغیر؟ یہ غور کرنے کا سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر کوئی ولی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ بھائی، آپ نے جن کے پاس جو چیز ملتی ہے ان سے تعلق جوڑا ہی نہیں، تو پھر آپ کو وہ چیز ملے گی کیسے؟ ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، کہاں سے آئے گی کرامت؟ آپ نے کرامت والوں سے تعلق عقیدت کا جوڑا ہی نہیں۔ اگر آپ تعلق جوڑتے عقیدت کا ان سے تو آپ بھی صاحب کرامت ہوتے، آپ کو بھی اللہ رب العزت کرامتوں سے سرفراز فرماتا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالی سرہ العزیز صرف ولی نہیں ہیں، عزیزان گرامی قدر، وہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، وہ اللہ کے منتخب، اللہ کے سچے اور اللہ کے ولیوں کے سردار ہیں۔ وہ میرے دوستو، آپ بولیں گے ہم مانیں کیوں؟ میرے دوستو، مانیں گے تو فیض ملے گا، مانیں گے تو برکت ملے گی، مانیں گے تو آپ کا کنیکشن جڑے گا۔ اور غوث پاک کا کمال کیا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ولیوں کی جماعت میں وہ واحد ہستی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں، غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا، جو میرا مرید ہو گیا سو ہو گیا، جو میرا مرید نہیں ہوا، اس کو موقع نہیں ملا، میرے سلسلے کا کوئی شخص اس کو میسر نہیں آیا یا پھر اس کو عقیدت نہیں ہوئی اور وہ مرید نہیں ہوا، مگر اس نے مجھ سے عقیدت رکھی، اس نے میرا احترام اپنے دل میں موجود پایا، اس نے مجھے اپنے دل میں جگہ دی۔ غوث پاک فرماتے ہیں میدان محشر میں وہ اٹھے گا، اگر عقیدت رکھتا ہے تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو میرے مریدوں میں اس کا حشر ہوگا۔ کم سے کم یا تو مرید ہو جاؤ، مرید نہیں ہو سکتے تو کم سے کم عقیدت کے لیے دروازے تو کھولو، دل کے دروازوں کو بند کر کے رکھ لینا، اور یہ کہنا یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایمان کی خرابی کی علامت ہے۔ نہیں، کرامتیں ایسے کیسے ہو سکتی ہیں؟ بچپنے میں ایسا کیسے ظہور پذیر ہو گیا؟ عزیز دوستو، یہ بڑے پیر ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، کرامتیں تو ان کی زندگی پر ظاہر ہوتی رہی۔ ایک اور کرامت سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو۔ حضرت شیخ حماد بہت بڑے بزرگ تھے، بغداد شریف میں بہت بڑے بزرگ تھے، تفسیروں میں ان کا ذکر آتا ہے۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قدس سرہ العزیز، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا حضرت میں تجارت کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے نگاہیں جھکائیں، اٹھائیں، ارشاد فرمایا مت جاؤ، ختم کر دیے جاؤ گے، ڈاکو حملہ کریں گے اور تم مار دیے جاؤ گے۔ اب اس کو تجارت میں فائدہ نظر آ رہا تھا، وہاں سے وہ نکلا، سیدھے غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہو گیا، عرض کیا سرکار میں سفر پر جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے۔ غوث پاک نے فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اب چونکہ غوث پاک نے کہہ دیا ہے، وہ چلا گیا اور تجارت کی، اس نے سامان بیچا، بدلے میں 1000 اشرفی اس نے کمائے، اور وہ ساری اشرفیاں لے کر وہ لوٹنے لگا۔ لوٹتے وقت رات میں ایک رات سویا، رات میں سویا تو خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور اس کی ساری اشرفیاں اس سے چھین لی، اور اس کے بعد تلواریں چلائی، اس کو ختم کر دیا۔ جب اپنے آپ کو مرتا ہوا اس نے دیکھا، نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا ہے، بالکل محفوظ ہے، خواب تھا۔ اشرفیاں دیکھی، اشرفیاں محفوظ، سیدھے بغداد پہنچا۔ بغداد پہنچ کر اب سوچنے لگا، دو بزرگوں سے میں نے اجازت مانگی تھی، ایک نے نہیں دی تھی، ایک نے دی تھی، میں پہلے ملاقات کس سے کروں؟ یہ سوچتا رہا۔ راستے میں حضرت حماد سے ملاقات ہو گئی، بغداد میں انٹر ہوا، حضرت حماد سے ملاقات ہوئی، دوڑ کر گیا، حضرت حماد کی دستبوسی کی، کہنے لگا میں سرکار آپ نے سفر سے منع فرمایا تھا، میں سفر پر گیا بھی ہوں اور بحفاظت لوٹ کر آ بھی گیا ہوں۔ انہوں نے مسکرایا، مسکرا کر فرمایا جو تم لوٹے ہو لوٹے نہیں ہو، غوث اعظم دستگیر کی دعاؤں نے تمہیں لوٹایا ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا میرا یقین ہے کہ راستے میں تم نے کوئی خواب ضرور دیکھا ہوگا۔ اس نے کہا بالکل میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا خواب میں؟ کہنے لگا خواب میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے، میرا سارا مال چھین لیا اور مجھے جان سے مار دیا۔ حضرت حماد نے فرمایا یہ حقیقت میں ہونے والا واقعہ تھا۔ بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا، وہ میرے پاس آ کر مجھ سے اجازت مانگ کر سفر پر گیا ہے، مولا اب میں اس کی تباہی نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر میں نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں غوث اعظم دستگیر نے عرض کیا مولا تو نے لکھا ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ لکھا ہوا بدل دے، میں یہ کہتا ہوں کہ حقیقت کو ایک خواب میں تبدیل فرما دے، تیرا لکھا بھی باقی رہے گا، میری زبان بھی باقی رہے گی۔
اللہ رب العزت نے فرمایا عبد القادر جیلانی جا، تیرے حکم تیری خواہش پر میں اس بات کو، اس حقیقی واقعے کو خواب میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ بندہ شیخ حماد کے پاس سے حضرت پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں آیا۔ بڑے پیر نے مسکرا کر فرمایا تمہارا سفر بھی بڑے مزے کا تھا، ادھر تم سفر پر لگے تھے، ادھر ہم دعا میں لگے ہوئے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، مطلب یہ ہے کہ اہل اللہ ان کی نسبتیں انسان کو مصیبتوں سے بچاتی ہیں، ان کی نسبتوں کا احساس انسان کو دنیا میں نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کون ہے؟ انسان کو اس کا احساس کب ہوگا؟ جب موت کا فرشتہ آ کر حاضری دے گا تب انسان کو احساس ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے وعدہ لیا ہے، اخذت من اللہ تعالی 70 موثقا اللہ یموت مریدی الا التوبۃ والایمان۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ اے اللہ جو میرا مرید ہو جائے کا مطلب عقیدت مند ہو جائے، جو مجھ سے پیار کرے، اے پروردگار وہ اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے۔ غوث پاک فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لیے آتا ہے، روح نکالنے کے لیے وہ بعد میں آتا ہے، کلمہ پڑھانے کے لیے میں پہلے آ جایا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر کی محبتیں یہ ہمارے بزرگوں کا سرمایہ ہے۔ جتنے اہل اللہ گزرے، جتنے اللہ والے گزرے، ان تمام نے بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کا جھنڈا اپنے گھروں پر لہرایا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے لوگوں ہم لاوارث نہیں ہیں اس دنیا میں، ہمارا کوئی وارث ہے، اس وارث کو بغداد والے پیر پیرانے پیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، لوگوں نے عقیدتوں کا رشتہ جوڑا اور پورے سلسلے کے سارے اکابر نے اپنے اپنے مریدوں کو تلقین کی کہ کچھ کرو یا نہ کرو، غوث پاک سے عقیدت کا رشتہ ضرور جوڑے رکھو۔ یہ جو عقیدت ہے انسان کو محروم ہونے نہیں دیتی، اور بڑی بڑی مصیبتوں سے یہ عقیدتوں کا تعلق انسان کو بچا لیا کرتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایمان کی موت یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، اور میرے دوستو ایسا اعلان دنیا میں کسی نے نہیں فرمایا جیسا اعلان پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا۔ عزیز دوستو، آپ کو یہ اعلان پھر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ میرا ہر مرید توبہ پر مرے گا۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالی مرید ہو جاؤ اور ایمان پر مر جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نواز دیا کرتا ہے۔ آپ کو کیوں ڈاؤٹ ہے؟ عزیزان گرامی قدر، وہ سچے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ وہ سچے ہیں، پوری دنیا کے سارے لوگ ان کو اپنا سردار ولی، جتنے ولی ہیں ان کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ وہ سچے ہیں اور سچے بھی ہیں اور اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں، تو کیسے؟ ارشاد فرماتے ہیں اس بات کا وعدہ میں نے اللہ سے 1 مرتبہ نہیں لیا، اس بات کا وعدہ میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ لیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ بدعقیدگی کے اس دور میں غوث پاک کے دامن میں آ جانا۔ آپ کا مسلک سچا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس واسطے ہمارا مسلک سچا ہے کہ ہمارے مسلک میں غوث اعظم دستگیر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بات ہے، آپ کی طاقت کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر۔ آپ کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر۔ آپ حق پر ہیں، اس کی گواہی کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ ایمان پر مریں گے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ جو میرا مرید ہو جائے۔ میرے دوستو، بدعقیدگی کی اس دور میں کرامت میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے دوستو، 2 منٹ میں کرامت سناتا ہوں، بات ختم، قرآن سے سناتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہیں۔ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ ہیں وہ نکلی ہیں حضرت سلیمان سے ملاقات کے لیے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی کرامت دکھانا چاہتا ہوں بلقیس کو جس کو دیکھ کر وہ اسلام کا کلمہ پڑھے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے سے نکلی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے وہ میری بارگاہ میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سارے کا سارا میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا قال عفریت من الجن، ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس نے کہا آپ اپنے مقام سے نہیں اٹھیں گے، وہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے بھی میں کروں گا، 7 دروازوں میں وہ تخت بند ہے، وہ لاکس بھی توڑوں گا، اور وہ جو تخت ہے اتنا بڑا تخت اٹھا کر لے آؤں گا، اس کے لیے مجھے آپ کی بیٹھک کی اجازت چاہیے۔ 1 آدھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ بیٹھے رہیں گے دربار میں، اتنی دیر میں یہ سارا کام کر لوں گا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت زیادہ ٹائم ہے، اتنا ٹائم میں صبر نہیں کر سکتا، کوئی اور ہے جو لے کر آئے۔ ایک شخص اٹھے، قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسے شخص اٹھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو میرے دوستوں، غوث پاک کی کرامتیں میں نے سنائی تو بہت سے لوگوں نے ڈاؤٹ کیا ایسا کیسے ہو گیا، میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، یہ قرآن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ایک اور شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا یہ 2000 کلومیٹر جانا اور وہ 7 دروازوں کو توڑنا اور وہ 70 گز بڑا تخت ہے اس کو اٹھا کر لانا، یہ سارے کام کاج کے لیے مجھے صرف آپ کے پلک جھپکنے کی انتظار ہے، آپ پلک جھپکنے نہیں پائیں گے، یہ سارا کام میں کر دوں گا۔ کیسے ہوگا؟ اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ حضرت سلیمان نے ان کو اجازت دی، پلک جھپکنے سے پہلے تخت غوث سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ قرآن کہتا ہے ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے جب اس کرامت کو دیکھا انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے دوستو، جن کو فضل ملا ان کی کرامتوں کا عالم یہ ہے۔ غوث پاک کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اے میرے مصطفیٰ خوشخبری دیجیے اپنے غلاموں کو کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے فضل کبیر تیار کر رکھا ہے۔ دیگر امتوں کو فضل ملا تھا تو ان کی طاقتوں کا عالم یہ تھا، غوث اعظم دستگیر کو فضل کبیر ملا ہے تو پھر ان کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ عزیز دوستو، اسی لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مرید کا سطر اگر مشرق میں کھلے میں مغرب میں رہوں، وہیں سے اپنے مرید کی میں سطر پوشی کر دیا کرتا ہوں، اس کے عیب کو لوگوں کے درمیان میں کھلنے نہیں دیتا، میں اپنے مرید کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیتا۔ یہ غوث اعظم دستگیر کا وعدہ۔ میرا مرید مرے تو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھانا یہ میری ذمہ داری، میرا مرید مرے تو وہ توبہ پر مرے گا، اس کی گارنٹی میں نے دے رکھی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہاری زندگی میں سمجھ میں نہیں آ رہا، مرو، مرنے کے بعد جب قبر میں جانا منکر نکیر سے پوچھنا کہ غوث اعظم دستگیر کون ہے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ میرا مقام کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر ولیوں کے سردار ہیں۔ ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، ایک نفرت کا آپشن یہ شیطان کا اور اس کی جماعت کا طریقہ ہے، دوسرا محبت کا آپشن یہ غریب نواز کا طریقہ ہے، یہ محبوب الہی کا طریقہ ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا طریقہ ہے، بندہ نواز گیس دراز کا طریقہ ہے۔ اور جتنے اہل اللہ حیدرآباد میں ہیں اور جتنے اہل اللہ دکن میں ہیں اور جتنے اہل اللہ ہندوستان میں ہیں اور جتنے اہل اللہ پوری دنیا میں ہیں، میرے دوستو سارے اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ غوث پاک کو اپنا سردار مانا جائے، اپنا پیشوا مانا جائے، اپنا رہبر مانا جائے، اپنا ہادی مانا جائے۔ آپ کے پاس دونوں طریقے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ ان کی عظمتوں کا انکار کرنا یہ دیگر لوگوں کا طریقہ، ان کی عظمتوں کا اقرار کرنا یہ اہل سنت و جماعت کے پوری دنیا کے سارے اولیاء کا طریقہ۔ راستہ آپ کے ہاتھ ہے، منزل آپ کے پاس ہے، آپ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے جو اہل اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جائیں جو غوث پاک کا جھنڈا اپنے گھر پر لہرا کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی غوث پاک کے ساتھ ہیں، حشر میں بھی غوث پاک کے ساتھ ہوں گے۔ میرے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور فرمائیں گے۔ نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم دستگیر کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا ہے۔ جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ بدعقیدگی سے محفوظ، جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ بے ایمانی کی موت سے محفوظ، جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ، جو ان کے دامن میں آ جاتا ہے وہ اللہ کی سیکورٹی میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کے حفظ میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے امان میں آ جاتا ہے، جو ان سے دور بھاگتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور فرمائیں گے اور اہل اللہ سے محبت کا تعلق جوڑیں گے اور بالخصوص ولیوں کے سردار پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر سے اپنی عقیدت کا تعلق استوار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔